الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے آج ہم کریں گے 86۔ تو مضمون پیچھے یہ چل رہا تھا کہ اسلام اس دنیا کی حقیقت ہے، ساری کی ساری مخلوقات، ساری کائنات خدا کے آگے جھکتی ہے، تو اس لیے انسانوں کو بھی خدا کے آگے جھکنا چاہیے۔ اور اس میں پھر لازم آئے گا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے احکام آئے، جس زمانے میں بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام پہ آئے، حضرت نوح پہ آئے، یعقوب پہ آئے، اسحاق پہ آئے علیہم السلام، ان سب پہ جو کچھ اترا اس کو ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس سے گریز کر سکے، اور خدا کی بات کو ماننا ہی اسلام ہے۔ تو یہ انبیاء اللہ کی بات لے کر آتے رہے، اس لیے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا کہ خدا کی بات ماننے کے بجائے کچھ اوروں کی بات مانی، یا اسلام جو اللہ کا دین ہے جو ان تمام انبیاء کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف گئے تو تب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ یعنی دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ قبول نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے علاوہ کسی اور ہدایت کو قبول کرنا، یہ بھی مانا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ فلاں یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ آگے فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی اس کی آ چکی ہیں، آیات بھی اتر چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ بہت مشکل مقام ہے اس پہلو سے کہ کافروا بعد ایمانہم کا کیا مطلب ہے۔ ایمان کے بعد کفر کا دو امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ یہود جو پہلے ایمان رکھتے تھے، اپنے طور پر اسلام کو اپنائے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اس اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول کا انکار کیا تو اس اسلام پر قائم نہیں رہے جس اسلام کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ پوری کائنات جس خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے، تمہیں بھی اس خدا کے آگے جھکنا ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے دنیا میں، تو ان کو جب انکار کریں گے تو اصل میں اسلام سے نکل گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ پہلے وہ اسلام میں تھے، حضرت عیسیٰ تک نبیوں کو مان رہے تھے، لیکن اب اس سے نکل گئے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جو دلوں میں بعض اوقات بات کھل جاتی ہے، اندر سے تو یہ اہل کتاب جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی اس کو بھی کفر کہا جا سکتا ہے کہ دلوں کے اندر جو ایمان اترا اس نے ایمان کی صورت اختیار نہیں کی بلکہ انکار کی صورت اختیار کی۔ کیونکہ آگے جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ وشاہدوا ان الرسول حق، کہ انہوں نے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کی طرف جا سکتا ہے کہ پچھلے رسولوں کو مانتے آ رہے تھے، اب اس رسول کی گواہی کے باوجود سچا نہیں مان رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دلوں میں مان چکے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگلے جو 2-3 آیتوں کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے، زیادہ ذہن ادھر جاتا ہے کہ دلوں میں ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ میں کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہوں، یہ خدا کی قدرت کا بیان نہیں ہے بلکہ خدا کے ہدایت کے قانون کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو کفر پر قائم رہنا چاہتے ہوں، جو خود انکار کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہوں
ان کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ لا اکراہ فی الدین کا جو اصول ہے وہی پیش نظر ہے یہاں پر، کہ کسی کو زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر نہیں ڈالتے، صرف اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو اب جو آدمی ایمان کی بات دل میں اس کے بعد واضح ہو گئی ہو، کھل گئی ہو اس کے اوپر حقیقت، اس کے بعد نہ مانے تو اس کو پھر کیسے ہدایت دی جائے، کس اصول پر ہدایت دی جائے گی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہدایت جیسا فیض یابی کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز کی ایک سمجھیے کہ اس کائنات کے اندر حقیقت ہے، اگر آدمی اس حقیقت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں پھر سزا کا اصول بھی ہے اور جزا کا اصول بھی ہے۔ تو جب آدمی ایمان بات واضح ہونے کے بعد اس کو ماننے کے بجائے کفر پر ڈٹا رہے تو اس کی سزا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نہیں کھولتے، اس کو خود آگے بڑھ کر ہدایت کا راستہ اپنے لیے کھولنا ہے، تو اگر وہ نہیں کھولتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں کھولتے۔ تو اب ان کو یہ وہ مقام ہے جس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اہل کتاب پر بات واضح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اس کے گواہ ہیں۔ گواہی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ علی اعلان لوگوں کے سامنے کی جائے، لیکن آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں بھئی رسول تو سچے ہیں، یہ جب دیکھو باتیں واضح ہو گئیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اور کچھ جو تاریخی روایات ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہی ہیں جن کے، لیکن ان کے جو بڑے لیڈر تھے جن کے اندر انکار پیدا ہو چکا تھا وہ پھر انکار کر دیتے تھے، لیکن جو اچھے لوگ تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ جن کا وعدہ چلا آ رہا تھا یہ وہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں روایتوں سے معلوم ہوتی ہیں، تو لگتا ہے کہ قرآن مجید نے انہیں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپس میں ان کے درمیان میں گفتگویں ہوتی تھی تو یہ اقرار کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وجاءہم البینات، بینات جو ہیں وہ ان باتوں کو کہتے ہیں جو واضح دو ٹوک فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ بینات معجزات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ تو جو بات اتنی واضح ہو کہ وہ فیصلہ بن جائے اس کو بینات کہہ سکتے ہیں۔ بینہ دلیل کو کہتے ہیں، بینہ ثبوت کو کہتے ہیں، بینہ واضح بات کو کہتے ہیں، تو اسی کی جمع ہے یہ بینات۔ تو ان کے پاس ایسی باتیں آ چکی ہیں جو بینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، جو دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں، جو ثبوت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی آیات کو بھی بینات کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بہت ساری باتوں کے اندر، بہت ساری چیزوں کے لیے وہ بینہ کا کردار ادا کرتی ہیں اور وہ واضح بھی ہیں۔ یعنی وہ بات بھی بینہ ہوتی ہے جس میں سچ واضح کر دیا جائے، وہ بھی، اور سچ کا کہہ دینا یہ بھی دلیل ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دلیل عام طور سے ہمارے ہاں آج کل جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے اس کے ہاں یہ دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی پاکستان میں گاڑیاں کس طرف چلتی ہیں، تو میں کہوں کہ بھئی لیفٹ ہینڈ پہ چلتی ہیں، الٹے ہاتھ پہ چلتی ہیں، تو یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں الٹے ہاتھ پہ نہیں سیدھے ہاتھ پہ گاڑی چلا رہا تھا، میرا چلان ہو گیا، تو پولیس والا کیا کہے گا؟ بھئی گاڑیاں الٹے ہاتھ چلتی ہیں، دلیل دے رہا ہوں۔ تو حقیقت کا بیان دلیل ہوتا ہے، بس وہ حقیقت ہونی چاہیے اس کا، یعنی یہ نہیں ہو کہ میں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ تو جب کانسٹیبل آپ کا چلان کرتے ہوئے کہے کہ بھئی گاڑی بائیں طرف چلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو دلیل دی ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے تھے، کیونکہ صحیح راستہ چلنے کا بائیں جانے دیں۔ تو یہ جو حقیقت کا بیان ہے یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو جب دو ٹوک بات واضح کر دی جاتی ہے تو وہ خود دلیل بن جاتی ہے۔ دلائل کو جو انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس کا جائزہ بڑی باریکی سے لینا چاہیے۔ ہم نے صرف چند لاجیکل چیزوں کو دلیل بنا رکھا ہے آج کل، یہ درست بات نہیں ہے۔ دلائل کئی پہلوؤں سے ہوتے ہیں اور انسان کو کس طرح سے چیزیں واضح ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ مان لیتا ہے، یہ بے پناہ صلاحیت اس کے پاس جو ہے، یہ اس کے کئی پہلو ہیں، وہ صرف منطقی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ حقیقت کیا وہ بتا دی جائے۔
تو اس سوال کا جواب کہ آپ کا چلان کیوں ہوا ہے، جی لال بتی پہ رکا جاتا ہے، تو آپ کراس کر گئے تھے، دلیل ہو گئی، واضح ہو گیا کہ آپ مجرم ہیں۔ تو اس طرح سے جو حقیقتوں کا بیان ہے تو بینات دونوں معنی میں آتا ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھی صاف دو ٹوک بات کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ گواہی کیوں دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ باتیں واضح ہو چکی ہیں، جو دو ٹوک ہیں، حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں، دلائل کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں، جو حضرت موسیٰ نے اور حضرت عیسیٰ نے وعدے کر رکھے تھے وہ بھی پورے ہو گئے ہیں۔ تو سارا کچھ بینات کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ظالم کا لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے قرآن مجید کے استعمالات میں۔ ظالم کا اصل مطلب تو وہی ہے جو اس کو ہم ظلم کرنا کہتے ہیں، تو ظلم کرنے والا ظالم ہوگا۔ لیکن ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا وہ ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے، اسی کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ جی اس نے گھر پہ قبضہ کر لیا ایک بیوہ کے، تو ظالم ہے جی، بڑا ظلم۔ تو کیا کیا اس نے؟ ایک بیوہ کے گھر پہ قبضہ کر لیا، یعنی اس کا حق مارا ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی ہم ظلم کریں گے، حقوق کسی کے تلف کریں گے، تو وہ ظالم کہلائے گا۔ تو اللہ کا حق ہے کہ وہ خدا اسی کو مانا جائے، تو جو اللہ کا حق نہیں مانے گا وہ بھی ظالم ہے، جو بیوہ کا حق نہیں مانے گا وہ بھی ظالم ہے، جو اپنا حق نہیں مانے گا وہ بھی ظالم ہے۔ تو اپنا حق کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے خطروں سے، لیکن میں نے اپنے آپ کو دوزخی بنا لیا، تو کیا ہو گیا؟ میں ظالم ہو گیا۔ میں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو میرے لیے ہلاکت کا، تو میں ظالم ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو بیان کیا ظالمی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو وہ شخص جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، اور جو آدمی حق کا انکار کرتا ہے وہ بھی اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جو کسی بیوہ کا پلاٹ غصب کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیوہ کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کل اس نے بھگتنا ہے اس کو۔ آج تو قبضہ کر لیا، 50-60 سال کی زندگی اپنی اچھی کر لی، بیوہ کی برباد کر کے رکھ دی، لیکن کل اس کو جو بھگتنا ہے تب پتہ چلے گا کہ ظلم اس نے کس پر کیا ہے۔ تو دنیا میں آج ہم جو بھی ظلم سہتے ہیں وہ عارضی ہے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو جو ظلم کر کے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی عارضی۔ لیکن حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اب یہاں دیکھیے کہ ایک آدمی کے سامنے حق آ گیا، اللہ کے رسول سچے ثابت ہو گئے، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ماننے سے انکار کیوں کیا؟ کہ ان کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص کو رسول مان لیں۔ تو بظاہر وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے کہ میں کیوں جھک جاؤں اس کے آگے، یہ بنی اسماعیل کا آدمی ہے تو میں اس کو کیوں رسول مان لوں۔ لیکن حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ تو اللہ کے رسول کی حیثیت سے مانے گئے، ایک بڑی امت پیدا ہو گئی، لیکن اپنا انہوں نے بیڑا گرک کر لیا۔ تو اپنا حق کا حق ادا نہیں کیا۔ حق جب سامنے آ جائے تو اس کو ماننا ہے۔ تو جو حق کا حق ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اس کا پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ اسی کو مضمون کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں پھر انتقام لوں گا، کہ میں ذو انتقام ہوں، انتقام لینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حق بات کا جو بھی وہ مقرر کر دیں، قانون ہے، جیسے قانون توڑنے پر سزا ملتی ہے، اسی طرح اللہ نے جو حق قائم کر دیے ہیں وہ قوانین ہیں، ان قوانین کو توڑنے پر سزا ملتی ہے۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے، ظالمین کو۔ تو وہ ایک ہی مضمون ہے جس کے مختلف شیڈ ہو جاتے ہیں، موقع کے لحاظ سے کہیں فاسق کہنا مناسب ہوتا ہے، کہیں ظالم کہنا مناسب ہوتا ہے، کہیں مجرم کہنا مناسب ہوتا ہے۔ تو وہ موقع کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے، یہاں چونکہ اب حق کا انکار ہو رہا ہے تو حق کا انکار جو ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول، یعنی جیسے ہم اللہ کو اللہ مانیں تو یہ حق ادا کر دیا، اللہ کی بجائے کسی اور کو خدا مان لیں تو اللہ کا حق مارا، غلط بات، غلط ذات کو خدا قرار دے دیا، تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ ایسے ہی حق کا
اقرار کرنا کہ یہ حق ہے، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا انکار کر دینا کہ یہ حق نہیں ہے، یہ اس کا حق مار لینا ہے۔ اسی طرح ایک رسول ثابت ہو گیا ہے آپ کے سامنے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بینات آ گئی ہیں، رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا، اور اب آپ نہیں مان رہے، تو اب آپ نے ایک خدا کے بھیجے ہوئے نامہ بر کی جو حق قائم ہوتا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو لفظ ایک ہی ہے، حق کا حق ادا کرنا، جو جس کا حق ہے۔ اگر آپ نے حق کا حق ادا نہیں کیا تو ظلم وجود میں آ جائے گا، خواہ وہ بیوہ کا حق ہے، خواہ وہ رسول کا حق ہے، خواہ وہ اللہ کا حق ہے، خواہ وہ اپنی ماں کا حق ہے، خواہ اپنے باپ کا حق ہے، تو وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا تو اب ظالم ہے۔ اور سچائیوں کا بھی حق ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ سچی بات ہے تو اس کو ماننا پڑے۔ تو حق تلفی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی حق نہیں دیتے، جو ہدایت نہیں دیتے، جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے اسی کو دیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ زبردستی کرتے ہیں کہ کوئی ظالم ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی فاسق ہدایت نہیں پا سکتا، یہ زبردستی ہے۔ یعنی یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ اچھائی کی طرف زبردستی کریں، کہ مثلا میں سارے پاکستانیوں پر زور لگاؤں کہ روزہ رکھیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھے گا مجرم ہے، سزا ملے گی، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ پہلا حصہ اختیار دیا جاتا ہے، ہمیشہ یہی ہے، ساری دنیا کا قانون یہی ہے کہ ہمیں اختیار دیا جاتا ہے کہ سڑک پہ چلیں، آئیں جائیں، گھر میں جیسے بھی، لیکن قانون کی خلاف ورزی کریں گے پکڑے جائیں گے، تو وہاں لازم ہو جاتا ہے۔ پچھلے حصہ میرا اختیار ہے، سڑک پہ آؤں یا نہ آؤں، یعنی کوئی حکومت مجھ پر لازم نہیں کر سکتی کہ روزانہ 10 بجے سڑک پہ آیا کرو، نہیں، یہ نہیں کر سکتی، لیکن میں جب آؤں صحیح طریقے سے آنا ہوگا، نہیں صحیح طریقے سے آیا تو پکڑا جاؤں گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے، یعنی سزا یا جزا دونوں ہم مناتے ہیں، کہ ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں، سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کو سمجھ لیجئے، یہ عربی زبان کا ایک خاص، ہمارے ہاں لعنت ایک خاص طرح پھٹکار کے معنی بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ ذلیل رسوا ہے، یا جو بھی اس کے اندر خناس آ گیا یا کچھ بھی۔ لیکن لعنت کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی کو اچھی جگہ سے دور بھیج دینا، عذاب میں مبتلا کرنا، اور خدا کی ناراضی اس کے لیے ہونا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضی ہے، فرشتوں اور لوگوں کی طرف سے ناراضی ہے، یعنی یہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ آمادہ ہے۔ تو لعنت عذاب کے معنی میں، پھٹکار کے معنی میں، اور دور کر، اپنے سے دور کر دینے کے معنی میں۔ تو فرمایا کہ ان کی جزا یہ ہے، کن کی؟ جو سچی بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے اوپر اسلام جو خدا کی تابعداری کا وعدہ ہے، جو حقیقت ہے اس کائنات کی، اس کے خلاف یہ چل رہے ہیں۔ اللہ کا رسول ہونا ان پر ثابت ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے اس حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس رسول کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس اسلام سے نکلنے کی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی قیامت والے دن اور دنیا میں۔ تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی، یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں میں ان کے ساتھی بھی ہوں گے۔ تو یہ اصل میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہہ لیجئے کہ اگر انسانوں پر حقیقت واضح ہو جائے گی تو یہی ہوگا، یعنی قیامت والے دن سارے ہی کہیں گے کہ ہاں جی یہ آدمی تو واقعی اس کا مستحق ہے کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہو۔ خالدین فیہا، یہ سارے کے سارے اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس کی نیچر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ اس میں کوئی بریک آئیں گے، نہ اس میں کوئی چھٹی آئے گی۔ تو یہ ہے خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے بچائے، یعنی یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی،
یہ نہیں کہ صبح صبح ذرا سکون آ جایا کرے گا، دوپہر میں ذرا سخت ہو جائے گا، شام میں پھر سکون آ جائے گا، نہیں، مسلسل اس کی شدت قائم رہے گی۔ اور ولا ہم ینظرون، اس میں بریک بھی نہیں آئیں گے، چلو جی اس وقت وقفہ ہے کھانا کھا لیں، نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، مسلسل عذاب کی حالت میں رہیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنی کیفیتیں دیکھ کے بعض کا بیمار ہوتے ہیں تو کسی کروٹ پہ سکون آ جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں کہ چلو، تو حالانکہ وہ کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ دوزخ کی تکلیف ہے، تو فرمایا کہ اس میں کمی نہیں ہوگی اور اس میں بریکس نہیں آئیں گے، وقفے نہیں آئیں گے، بلکہ مسلسل چلتی رہے گی، شدت بھی قائم رہے گی اور تسلسل بھی قائم رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ سزا ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس سے۔ تو اب خالدین فیہا جو ہے وہ تسلسل کو بیان کر رہا ہے اور شدت کے جو مہلت نہ ملنے کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں کہیں خالدین فیہا، اکثر مقامات پہ کہنا چاہیے، وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک یہ خالدینہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ بس کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر جو خالدینہ کا دوسرا پہلو وہ یہ کہ مسلسل رہنے کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ عذاب رہے گا پوری شدت کے ساتھ، اس میں کوئی وقفے نہیں آئیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سارے کام کے بعد جو کفر کر دیا انہوں نے، اسلام سے نکل گئے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔ تب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ اس اسلام کے اندر آ جاؤ جو پوری کائنات کی حقیقت ہے، تمہاری تمام چیزیں کائنات کی اس خدا کی بات کو مانتی ہیں، تمہیں بھی خدا کی بات کو ماننا ہے، اور خدا کی بات ان نبیوں کے ذریعے سے آ چکی ہے، ان نبیوں کی بات کو تسلیم کر لو تو ہمارے اس دائرے میں آ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اس ایمان کے بعد کفر کر لیا ہے، باتیں واضح ہونے کے بعد نہیں مان رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان ظالموں کے اوپر خدا کی طرف سے پھٹکار ہے، عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی نرمی اس میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان کے ساتھ نرمی ہوگی جو توبہ کر لیں۔ اب توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اوپر جو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کا مطلب صرف توبہ نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھ کر کچھ کام کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو توبہ کر لیں، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اس میں دو گویا توبہ کے رکن بن رہے ہیں، ایک یہ کہ اپنے خلاف اسلام جو باتیں ہیں، اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست کر لیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو مان لیں، قرآن کو مان لیں، توبہ کا ایک حصہ یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اپنی اصلاح کر لیں، جو خرابیاں پیدا کر چکے ہیں کفر کی صورت میں اور شرک کی صورت میں، اس کو درست کریں۔ تو توبہ جو ہے وہ مکمل تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کے پورے اس گناہ کا، جو اس غلطی کا ہم پورا تدارک نہ کر دیں۔ پورا تدارک اگر نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کا پلاٹ قبضے میں کر رکھا ہے تو جتنی مرضی توبہ کروں گا، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک میں پلاٹ واپس نہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ یہ اصلح ہوا ہے۔ پہلا کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، پلاٹ آج میں قبضے میں نہیں لوں گا، لیکن جو پہلے لیے وہ دیے نہیں، تو اصلاح بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم تلافی بھی کہتے ہیں، کہ جو کام آپ نے، مثال کے طور پر میں نے ابھی اثر نہیں پڑھی، فرض کر لیجئے اثر نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، تو توبہ کروں گا، ساتھ اثر پڑھوں گا، تو اصلاح ہو گئی۔ جو کام خراب ہوا ہے اس کو میں نے ٹھیک کر دیا، اس کی تلافی کر دی۔ تو یہ بھی لازمی حصہ ہے توبہ کا، کہ آدمی صرف توبہ نہیں کرے بلکہ جو خرابی کر چکا ہے اس کو درست بھی کرے، اس کی اصلاح بھی کر دے، اس کو تلافی بھی کر دے۔ تو الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، ان کو موقع مل جائے گا۔ اب جو بعد ذالک ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، من بعد ذالک، کہ آج بھی راستہ کھلا ہے۔ جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں اور اتنا سخت سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، تو آج بھی یہ راستہ کھلا ہے، چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جو توبہ ہے، اور یہ انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اوپر رسول کا انکار کر رہے ہیں۔
تو اصلاح کر لیں، یعنی اللہ کے رسول کا ساتھ دیں، جو خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں ان کا تدارک کریں، رسول کو جو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی رہی ہیں، مذاق اڑانے کی کوشش ہوتی رہی ہیں، سب کچھ اس کی اصلاح کریں، اس کا اقرار کریں کہ ہم نے یہ جو غلطیاں کی تھی اب ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ یہاں پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ صفات آ چکی ہیں، تو میں واضح کر چکا ہوں کہ رحمت اور مغفرت میں بظاہر لگتا ہے کہ ایک جیسے لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمت کے تصور میں عدل شامل ہے، مغفرت میں عدل شامل نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو غیر منصفانہ ہوگی، غیر عادلانہ ہوگی، وہ رحمت نہیں ہے۔ وہ جج مہربان جج نہیں ہے جو ڈاکو کو بھی چھوڑ دے اور جو مظلوم ہیں ان کو بھی چھوڑ دے۔ یہ ظالم جج ہے۔ جج وہی مہربان ہوگا جو ڈاکو کو پوری سزا دے۔ تو رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جج فیصلے کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو خدا رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل والا فیصلہ کریں گے۔ رحمت جس کے اوپر مستحق ہوگی اسی پر کی جائے گی، جس سے عدل خراب نہ ہو، وہی رحمت ہوگی قیامت والے دن جس سے عدل خراب نہ ہو۔ کوئی یہ نہ کہے جی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کر دیا آپ نے، فرعون کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور مغفرت میں عدل پیش نظر نہیں ہوتا، بس مغفرت ہے، جس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کا دل چاہے تو فرعون کو معاف کر دیں، چاہے تو ابو لہب کو معاف کر دیں، چاہے تو قارون کو معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، صرف انہی کو معاف کروں گا جن کے اوپر میری رحمت چاہے گی کہ معاف، عدل چاہے گا کہ معاف۔ وگرنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہو جائیں قیامت والے دن کہ کوئی بات نہیں جی، ابو لہب میرے چچا ہیں، معاف کر دیجیے، تو ہو جانا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ عدل کے خلاف، جو اللہ نے دنیا بنائی ہے اور جو ہمیں سبق دیا ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے وہ عدل کے مطابق مغفرت فرمائیں گے۔ تو غفور الرحیم کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ غفور ہے، جس کو چاہے مغفرت کر دے، لیکن رحیم ہے تو اس لیے عادلانہ مغفرت کرے گا۔ صرف انہی کی مغفرت ہوگی جن کی مغفرت کرنے سے عدل کے قاعدے میں خرابی نہ آئے۔ تو یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ تو فرمایا کہ تم سارے دوزخ میں جاؤ گے اگر اس رسول کو نہیں مانو گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اب اتنا بڑا جرم کر کے جو توبہ کر لیتا ہے وہ عدل کا مستحق ہو جاتا ہے، رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آگے چل کر ہم مزید جب باتیں سامنے آئیں گی تو نبیوں کی شفاعت بھی ان کو حاصل ہوگی جو مغفرت مانگنے والے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں استغفار کرنے والے نہیں ہوں گے، نبیوں کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے بعض منافقین کو کہا کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول سے بھی کہو کہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود استغفار کرنے والوں کو ہی رسول کا استغفار حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ شفاعت یہی نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، تو رسول کا استغفار شفاعت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ انہی کو حاصل ہوگا جو خود استغفار کرنے والے ہوں گے۔ تو عدل، خدا کی رحمت کا جو عدل ہے وہ پانے کے لیے آپ کو دنیا میں غیب کا پردہ اٹھنے سے پہلے استغفار کرنا، مغفرت مانگنی ہے خدا سے۔ تو غیب کا پردہ اٹھنے کے بعد عدل کے خلاف ہو جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ کمرہ امتحان میں آپ کو 3 گھنٹے دیے گئے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر کتابیں کھولے بغیر غیب کے اندر رہتے ہوئے آپ نے امتحان دینا ہے۔ اگر کتاب باہر سے آ جائے آپ فیل ہو جائیں گے، اگر آپ کمرہ امتحان کے 3 گھنٹے کے بعد جا کر پیپر میں کچھ حل کرتے ہیں فیل ہو جائیں گے۔ اسی کمرے میں بیٹھ کر، اسی ماحول میں بیٹھ کر، اسی 3 گھنٹے کے اندر پیپر دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی قانون ہے کہ جب تک غیب کے پردے نہیں اٹھ جاتے، فرشتے موت کے نظر نہیں آ جاتے، تب تک آپ کا امتحان کھلا ہے، توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے، استغفار کا راستہ بھی کھلا ہے۔ لیکن جیسے ہی فرشتے دکھائی دے جائیں گے، جیسے ہی غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔
پھر مغفرت حاصل نہیں ہوگی، پھر عدل کے خلاف ہے، کیونکہ اب آپ نے دوسرے چکر میں چلے گئے ہیں، غیب کے پردے اٹھ گئے ہیں، اب تو سارے ایمان لے آئیں گے، اب تو سارے توبہ کر لیں گے۔ توبہ کرنا اسی وقت مقبول ہے کہ جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، دنیا کی دوسری حقیقتیں آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسی بات میں پورا وہ الحاد والوں کا بھی ایک سوال واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا تو اس لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے، تو اس امتحان کا لازمی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہ دے۔ اور اس دکھائی نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نظر نہ آئے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ واضح خدا کا کوئی نشان بھی نظر نہ آئے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں واضح نشان کی، کہ چینی مسلمانوں کی چائے میں ڈالیں تو میٹھی ہو، کافر کی چائے میں ڈالیں تو کڑوی ہو جائے، یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ نشان۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، یہ ہو گیا تو پردہ اٹھ جائے گا۔ صرف اتنا ہو جائے کہ بچے بیمار نہ ہوتے ہیں، معصوم ہیں جی، تو پردہ اٹھ جانا تھا۔ یہ خدا کے ہونے کا ڈائریکٹ نشان بن جاتا کہ دیکھو جی بچے معصوم ہوتے ہیں چونکہ، تو ان کو کوئی بیماری نہیں آتی، نہ کوئی چوٹ لگتی ہے، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کوئی تکلیف نہیں آتی۔ لیکن جیسے ہی بس 10-12 سال کے ہوتے ہیں تو پھر چونکہ گناہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو اب بیماری بھی آ جاتی ہے، چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ تو صرف ایک کام کر دیجئے، کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس طرح کر لیں کہ ادھر میں نماز پڑھوں، ادھر تکلیف دور ہو جائے، یہ ڈائریکٹ سائن ہو جائے گا، یہ غیب کا پردہ اٹھنا ہے۔ تو کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کہ جس سے غیب کا پردہ اٹھ جائے۔ اب اس کام کو غیب کا پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات اس طرح سے تخلیق کی ہے کہ وہ آٹومیشن میں سے گزری ہے۔ بس ایک حکم دے دیا، اس کے بعد ہر کام تحت الاسباب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ ہر کام کا سبب بتا سکتے ہیں۔ یہ جو تحت الاسباب ہونا ہے، یہ پھر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ اچھا یہ کام تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، اچھا یہ تو کام۔ تو آج کی سائنس نے جب یہ دریافت کیا کہ اچھا سارے کاموں کے ہم اسباب جان چکے ہیں، کچھ کے رہ گئے ہیں تو وہ بھی ہمارا علم آگے بڑھے گا تو جان لیں گے، تو انہوں نے کہا خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ دراصل ابھی پردے کے اندر ہی ہے۔ تو خدا نے جو کائنات بنائی ہے وہ بڑے پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے وہ چیز ہو رہی ہوگی، اور ایک سبب نہیں ہوگا، بعض کا 20 چیزیں مل کر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ایک پردہ پڑا رہتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان سائنس کی بنیاد پر الحاد کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ کائنات اس پورے کائنات کے میٹر کی وجہ سے وجود میں آ گئی ہے، یہ کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پردہ ایسا ڈال رکھا ہے کہ، لیکن ذرا آپ فطرت کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اس کا سوئچ آف کر دیں پھر نہیں آپ پہنچ سکتے، پھر آپ کو ہر چیز کا سبب موجود ہے، ہر چیز کا سبب موجود ہے۔ تو ایک بڑا اچھا سائنسدانوں نے، کسی مذہبی آدمی نے بڑے اچھا تصویر بنائی ہے کہ رحم مادر میں 2 بچے جڑواں دکھائے، اور ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ ہماری ماں ہے رحم مادر کے اندر؟ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ ہماری ماں ہے؟ تو کیا کہے گا وہ؟ کیونکہ سب کچھ پرووائڈ ہو رہا ہے، اس کو تو ماں نظر ہی نہیں آ رہی، ان کو تو رگوں کے اندر سے خوراک مل رہی ہے، آکسیجن مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا ہم بھی ایک کائنات کے ایک پردے کے اندر ہیں، اس پردے سے باہر ہمیں اپنی ماں نظر نہیں آ رہی، اپنا خدا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کائنات اس طرح سے بنی ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے جو پردہ رکھا ہے جس کو غیب کہا ہے، یؤمنون بالغیب، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں غلط مشہور ہو گیا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کو دیکھے بغیر، حقائق کو دیکھے بغیر مانتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، ہم ان پردوں کے پیچھے جھانک رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی دانائی ہے، اتنی بصیرت ہے کہ ہم ان پردوں کے پیچھے جھانک کر خدا کو مان رہے ہیں۔ تو یہی اصل انسان کی عقل یہی ہے۔ اور اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو کتنے پردوں میں سے جھانک لیتے ہیں، لیکن ذرا ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہتے کہ خدا کو بھی دیکھ لیں۔
تو آگے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے پھر کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الظالمون، یہی ہیں جو ضالون، یہی ہیں جو گمراہ ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ اسی قانون کو مزید اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر اس میں کفر کے طور پر بڑھ گئے، کفر کے اعتبار سے مزید بڑھ گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ گمراہ ہیں۔ یہ بات سمجھیے کہ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا جو پوری بات یہاں کہی گئی ہے کہ میں نے چلے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے کہ ایک آدمی یہ تو دل سے مان گیا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، جو یہاں کیس چل رہا ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، اندر اس کے کھٹک ہے، وہ مان نہیں رہا، دباؤ کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی وہ مان نہیں رہا، اندر اس کے چیز موجود ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں لیکن اقرار نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مطابق وہ یہودی ہے، اور جب کوئی اسے پوچھتا بھی ہے تو کہتا ہے نہیں یہ سچے رسول نہیں ہے، اندر اس کے موجود ہے کہ یہ سچے رسول ہے۔ اب کچھ لوگوں کے اندر یہ نیکی تھی کہ وہ اس جرم کا احساس کر رہے تھے اور توبہ کرنا چاہتے تھے، سمجھ رہے نا کہ اس کو یعنی اللہ کے رسول کو پہچان چکے ہیں لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں، اقرار کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اندر محسوس کر رہے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ دل چاہے گا نا کسی کا کہ مجھے یہ نہ کرنا پڑے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کروں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، گناہ میں کر رہا ہوں انکار کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس صورت میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے یہ آیت، اس میں کافی مشکل مقامات ہیں، آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں مجھے اس کے معنی یہی لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اندر سے جان چکے ہیں لیکن اقرار نہیں کر رہے، اس اقرار کو گناہ بھی سمجھ رہے ہیں اور اقرار کیے بغیر توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے، یعنی مسلسل انکار کر رہے ہیں، زبردستی نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا، جب بھی کوئی پوچھنا آیا نہیں وہ تو سچے رسول نہیں ہے، لیکن گھر بیٹھ کے توبہ کر رہے ہیں، کہیں فجر کی نماز میں کہیں ظہر کی نماز میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، توبہ کر رہے ہیں یا اللہ میں مان نہیں پا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ یہ گمراہ ہے۔ تو یہ وہ جو توبہ ہے، اس طرح کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے کہ آدمی گمراہی پہ رہنا چاہے اور توبہ کر رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کافر ہو آدمی اور کہے مجھے توبہ قبول کرنا ہے، یعنی کفر تو نہیں چھوڑنا لیکن توبہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ توبہ کے قانون کا ایک نیا پہلو کھولتی ہے کہ اگر آدمی کفر کی حالت میں ہو اور کفر کی حالت میں رہ کر توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مشکل آ گئی؟ چلیں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ کافر سے توبہ کی توقع نہیں ہے، سمجھ نا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی ذہن میں تصور آتا ہے کہ آدمی کافر ہے لیکن اندر محسوس کر رہا ہے کہ معاملہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں تو توبہ کر لوں، تو یہ جو جھوٹی سی توبہ ہے کفر کے قائم رکھتے ہوئے، یعنی ایک آدمی اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، ہاں اس بات کی توبہ کر لے کہ اللہ کے رسول کو رسول مان لے تو بس ختم ہو جائے گا جھگڑا، پھر توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن وہ کفر پہ قائم بھی رہنا چاہتا ہے بلکہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے،
تو یہ نہیں مانا جائے. تو پہلے جو توبہ تھا وہ تھا اسلام میں داخل ہونا. یہ توبہ ہے اسلام میں داخل ہوئے بغیر توبہ کرتے رہنا کہ میں چونکہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تو میرا یہ گناہ معاف کر دیا جائے. لیکن اسلام میں نے داخل نہیں ہونا، اسلام میں داخل نہیں ہونا، لیکن اسلام میں نہ داخل ہونے کا جو گناہ ہے وہ معاف کر دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں توبہ قبول نہیں کروں گا. اور پھر آگے مزید اس کو سخت بتا دیا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوئے، ان کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، خواہ وہ اپنی توبہ کے لیے زمین بھر کر سونا دینا چاہیں اور اس کو فدیے میں دینا چاہیں، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو اب دیکھیے کہ کفر کی حالت میں موت کے پاس چلے جانا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، خواہ وہ اپنی توبہ میں فدیے کے طور پر زمین برابر سونا بھی دے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. اگر کوئی بادشاہ کا باغی ہو جائے اس کی معافی نہیں ہوتی، خواہ وہ پوری اپنی مملکت آپ کے حوالے کر دیں. بغاوت. تو ہاں اس آدمی کی بغاوت معاف ہو جاتی ہے جو خود اپنے آپ کو آ کر پیش کر دے، یعنی توبہ کر لے. جو پکڑا جائے بغاوت کرتے ہوئے، اس کے بعد وہ کہے جی میری ساری زمینیں لے لیں مجھے معاف کر دیں، تو وہ تو پکڑا گیا اس لیے کہہ رہا. تو ایسا ہی وہ کافر ہے جو مرنے تک، فرشتوں کو دیکھنے تک، موت کے فرشتوں کو دیکھنے تک کفر پر قائم رہے اور پھر وہ فرعون کی طرح مرتے ہوئے توبہ کرے، تو خواہ اس کے پاس زمین بھر کا بھی سونا موجود ہو تو فدیے میں قبول نہیں کیا جائے. اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا. تو یہ دوبارہ خلاصتاً بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کائنات کی حقیقت ہے کہ سب چیزیں خدا کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں. انسانوں کو بھی یہی دعوت ہے کہ وہ اللہ کے آگے اسلام اختیار کریں. اس اسلام کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو اللہ نے احکام دیے ہیں وہ تسلیم کرنے ہوں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام لے کر آئے ہیں، ان کو بھی ماننا ہوگا. جو نہیں مانے گا وہ خدا کے اسلام سے نکل جائے گا، خدا کی فرما برداری سے نکل جائے گا. وہ چلتی ہوئی کائنات کے خلاف اکیلا کھڑا ہو جائے گا کہ پوری کائنات خدا کے آگے اسلم کی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں کروں گا. ان لوگوں کی سزا لعنت ہے جو خدا اور فرشتوں اور سب انسانوں کی طرف سے ہے، اور یہ عذاب ان کو مسلسل رہے گا سوائے اس کے کہ دنیا میں موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے اس توبہ کر لیں. توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ گھر بیٹھے ہوئے توبہ کرتے رہیں اور رسول کا اقرار نہ کریں، نہیں، اصلاح کرنی پڑے گی، رسول کا اقرار کرنا پڑے گا. جو رسول کا اقرار کیے بغیر کفر پر قائم رہتے ہوئے اس جرم کی توبہ کریں گے کہ معاف کر دیا جائے، استغفار کریں گے، معاف نہیں کیا جائے گا. اور ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا جو کفر کی حالت میں رہے موت تک، اور موت کے فرشتے دیکھ کر اب وہ زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دینا چاہیں تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی مددگار بھی ان کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کی طرف کھڑے ہیں، لوگ بھی اللہ کی طرف کھڑے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. وقت ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.